الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقت ون وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہر و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہر والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب۔ اور پتر میرے پاس سے ایک میں پڑھتا سیدھا ہو کے بہت ذرا، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ سارے بول پڑھے، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، ہمارے ہاں تھوڑے یا زیادہ کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ تسی اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا تو میں تو انہوں تھوڑا سمجھنا نہیں، میں اتنا جلدی پڑھنا ہے، میں منڈی بار برٹن پہنچنا ہے، تسی سوچدیاں پہ ہونا ہے تو میں انشاءاللہ گڈی چ ہونا ہے، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ تو جڑے جڑے بندے نو غازی نال پیار ہے وہ ایک قدم اگے آوے، جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہے، تینوں پتر کو نہیں ایک قدم ہو رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ٹر لیندے ہو، اچھا بیمار ہو پھر بیٹھے رہو، بیمار بیٹھے رہو، ایسی صلوات پڑھو کہ سلام نجف پہنچ جاوے۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں بیٹا، تھوڑا سا پڑھنا ہے میں نے، میرے پاس میرے دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے، مجھے سفر کرنا ہے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مشکل بات ہے، اور پہلے سیکنڈ میں آپ نے بولنا ہے جسے سمجھ آ جائے۔ میدان ہے کربلا کا، تطہیر کے خیمے سے حسن کا چاند طلوع ہوا، تطہیر کے سمجھ ہی گئے ہو گے میں کی پڑھنا چاہنا۔ میرا دل ہے میں آج اس شہزادے کا ذکر کروں جو حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میدان ہے کربلا کا، تطہیر کے خیمے سے حسن کا چاند طلوع ہوا۔ تسی بیٹھے ہو تو گل میں کرنے لگا جو تسی بھی کلے بول پو تو میں راضی ہاں۔ حسن کا چاند طلوع ہوا، صبر کے قرآن کے قریب آیا،
शाबाश, हथ खोल बेटा, हथ खोल के बहना। साड़ी नमाज हथ खोल के होंदी है। मौला तेनू किसी का थोड़ा तुसी भी खोल दो, तुसी भी मेहरबानी करो, जरा कोशिश करो हलो जुलो ताकि मजलिस का कोई माहौल बने। अपने आप को थोड़ा, मैं तुहानू आख्या ना समझो, जदों मेरे ते कोई असर नहीं थोड़े बंदियां दा ते तुहाडे ते क्यों है। ततहीर के खैमे से हुस्न का चांद तलू हुआ, सब्र के ऐसा जुमला जो बंदा ना बोला मुझे तकलीफ हो जानी है। सब्र के कुरान के करीब आया, अकबर ने इस्लाम को सलाम किया। आप जिए जी, आप सलामत रहें जी, आप सुखी रहें जी, आप आबाद रहें, मौला आपको किसी का मोहताज न करे। मैंने कहा ततहीर के खैमे से हुस्न का चांद तलू हुआ, सब्र के कुरान के करीब आया, अकबर ने इस्लाम को सलाम किया। उस बंदे नू मजलिस सुनन दा पता ही कोई नहीं जड़ा चुप रह गया। अकबर ने, मेरे पास वेख यार, अकबर ने इस्लाम को सलाम किया। हुसैन ने नाना समझ के जवाब दिया। अकबर ने इस्लाम को सलाम किया, हुसैन ने नाना समझ के जवाब दिया। बचपन में लोहे तकदीर की तहरीर बदलने या पढ़ने वाले हुसैन ने शाबाश, आप जियो। बचपन में लोहे तकदीर की तहरीर बदलने या पढ़ने वाले हुसैन ने सामने खड़े हुए मोहम्मद का चेहरा पढ़ा। सामने, बाबा जी आप सलामत रहे, सामने खड़े हुए मोहम्मद का चेहरा पढ़ा। होनी को होने से पहले जानने वाले हुसैन ने, होनी को मैनू पाकां दी कसम है ना ते को मजमे दी कमी रह गई है, मैं उस गली चो ही गुजर गया, ना को दात दी कमी रह गई है। पाकां उस गली चो गुजार दिता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुहानू भी सलामत रखे, सानू भी जिक्र दी तौफीक देवे। हुक्म पीर मुजाहिद शाहरी दा मैनू नहीं पता डिंगे का की माहौल है। अगले दिन मैं आया तो चोखे बंदे सन, अज बंदे हुणे या शायद तुसी आउंदे ही 11 बजे तो बाद हो, तो मैं 11 बजे तो बाद आ जाता। संगतां गईयां ने, मैं भी 3-4 घंटे पढ़ांगा, मेरे पास वेख संगतां आईयां तो मैं छड्डांगा। मौला खैर करन। लोहे जी जी, होनी को होने से पहले जान, मेरे पास वेखना, पिछों नहीं वेखना तू। होनी को होने से पहले जानने वाले हुसैन ने सामने खड़े हुए मोहम्मद का चेहरा पढ़ा और हुसैन ने महसूस किया, मैं इत्थे ही तो नजफ भी खान लगा, गाजी दी कसम है, कि अकबर कुछ कहना चाहता है। पूछ लिया हुसैन ने, अकबर कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबा। अरे भाई मेरी तरफ देखिएगा, क्या कहना चाहते हो? अकबर कहता है, दे इज़्न मुझे, जंग है क्या इनको बता दूं, तलवार बिना मौत का बाजार सजा दूं। शाबाश, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाथ चाहो हैदरी। जिस बंदे के अंदर है अली इतना बुलंद नारा, कम अज कम नजफ तक आवाज जानी चाहिए, हैदरी। पूछ लिया हुसैन ने, अकबर बेटा क्या कहना चाहते हो? अकबर कहता है, दे इज़्न मुझे, जंग है क्या इनको बता दूं, तलवार बिना मौत का बाजार सजा दूं। हुसैन कहते हैं, तलवार तू ना बोले तो मैं तकलीफ हो जानी है। हुसैन कहते हैं, तलवार बिना, वो कैसे? अकबर कहता है, चेहरे से अगर पर्दाए तौहीद हटा दूं। हाय 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 हाय। अकबर कहता है, दे इज़्न मुझे, मिलके हाथ चाओ सारे रलो मिलके, हैदरी। दे इज़्न मुझे, जंग है क्या इनको बता दूं, तलवार बिना मौत का बाजार सजा दूं। हुसैन कहते हैं, तलवार बिना, वो कैसे? अकबर कहता है, चेहरे से अगर पर्दाए तौहीद हटा दूं, मैं हुस्न की हिद्दत से ही 9 लाख जला दूं। आप जिए, आप सलामत रहो बेटा, आप आबाद रहो, मिलके हाथ चाहो। मौला तुहानू सलामत, पर तुहाडी दुआ दा सदका ही मैं लिख लेना। ते
مشرے میں وہی پڑھتا ہوں جو مشرے محمد کی بیٹی اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ مجھے عطا فرماتی ہے. جب میں یہاں تک پہنچا میں نے کہا محمد کی بیٹی نظم کا دوسرا مسدس ہے, اتنا بڑا مشرہ ہو گیا, اس سے آگے میں کیا کروں گا. حسین کی ماں اس سے بڑا مشرہ عطا فرما سکتی ہے. پھر حسین کی اماں نے کرم فرمایا اور مشرہ دیا. اکبر کہتے ہیں چہرے سے اگر پردہ توحید ہٹا دوں میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. حسین کہتے ہیں کیا کرو گے؟ اکبر کہتے ہیں میدان میں دادا کا بھی عکاس لگوں گا, تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا. شاباش شاباش, دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ جیز میدان میں دادا کا بھی عکاس لگوں گا, تلوار اٹھا لوں گا تو, سارے بولو تلوار اٹھا لوں گا تو, ایک بار اشارے بولو تلوار اٹھا لوں گا تو. اکبر عقاب پہ سوار ہوا. عقاب کیا ہے؟ عقاب کیا ہے؟ کس کا؟ جاؤ مولوی کو بتاؤ. آصف کمال نے اعلان کیا ہے ہمیں اپنے سردار کے گھوڑے کا نام آتا ہے, تجھے اپنے سردار کے باپ کا نام نہیں آتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. جی آپ کی کیا بات ہے؟ اکبر امام حسین دی ماں تیری زبان تاثیر عطا فرماوے. تیرا تبصرہ غازی دی قسم ہے میرے تے اتھو تک آ گیا تے میرے دلے چ بڑھ گیا ہے. آتن میں مشرہ سناواں. اکبر عقاب پہ سوار ہوا. اکبر نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اکبر فرماتے ہیں ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث. جڑا نہیں بولیا وہ بولدا ہی نہیں, جڑا نہیں بولیا اس نو پتہ ہی نہیں میں پڑھیا کیے. میرا بچہ ہاتھ چاہ حیدری. اکبر کہتا ہے ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث. عمر سعد نے کہا اور؟ اکبر کہتا ہے میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث. اکبر کہتا ہے ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث. اس نے کہا اور؟ اکبر کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث. ہم لوگ ہیں توحید کی دستار کے وارث, میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث. ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث. ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث. ہم لوگ ہیں اپنے آپ پہ قابو رکھ. ذاکر کہتا ہے میری طرف دیکھ اور بول. میں تجھے کہتا ہوں تجھے غازی کی قسم تو دوسری طرف منہ کر, میں مشرہ پڑھتا ہوں. تو اپنے آپ پہ تھوڑے مجمع کا اثر نہ لے, تیرا دل بولے تو پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے. اکبر فرماتا ہے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث. ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث. اکبر کہتے ہیں وَأَشْبَعٌ شَيّْن بِالْمِيتَةِ, اور جاہلو مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی, جو موت پہ قادر ہے اسے موت کی دھمکی. شاباش شاباش حیدری. آپ کے کیا کہنے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. حسین دی ماں کی شدہ محتاج نہ کری. مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی, جو موت پہ قادر ہے اسے. وَأَشْبَعٌ شَيّْن بِالْمِيتَةِ, جو موت پہ قادر ہے اسے موت کی. بابا جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں زبان تو بولیں گے, بزرگوں کے لیے ایک مشرہ پڑھنے لگا ہوں اور علی اکبر کے بالکل منوان خطبے کا ترجمہ ہے. ایک بندے نے پوچھا تیرا تعارف؟ اکبر کہتے ہیں قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ. اور تو اڈی نسلان دی خیر ہوئے. اے میں جھولی چاہیے یہ ادھی رات دا وقت ڈنگے تے تسی سدھے ہو کے پہ بول دیو. امام حسین تو کسی دا محتاج نہ کرے. ممبر حسین غازی دا پہرہ 14 حاضر ناظر نے تے جھولی چاہ کے دعا پہ کرنا. مالک تو کسی دا محتاج نہ کرن. میں اگے ایک مجلس 2-3 مجلساں ڈنگے پڑھ گیا. آج تقریباً 4-5ویں مجلس ہے تے پہلی باری مصرع تواڈے مزاج دا پڑھن لگا. ایک بچہ بھی چپ رہ گیا تے میں تکلیف ہو جانی ہے. اس کہا تیرا تعارف
خلف. اکبر کہتا ہے قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ، کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا دادا. شاباش شاباش شاباش. جیو میرا بچہ، ایتھے آجا. حیدری آپ کی کیا بات ہے؟ قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ، کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا. سارے بولو، کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا. اکبر کہتا ہے کھل جائیں میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ. ہائے 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 ہائے. اگلے مشرے تے جڑا بولے امام حسین دی ماں اس نو نجف لے جاوے. میری دعا ہے. اکبر کہتا ہے کھل جائیں میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ. عمر شاد نے کہا ہم 9 لاکھ، تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ اکبر کہتا ہے لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ. آئے ہائے 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 ہائے. نا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل غازی کا پہرا ہے 14 حاضر ناظر ہے. میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوتا، اور میں پھر کہہ چکا ہوں مجلس داد کے لیے نہیں، مجلس جو ہے وہ خوشنودی آل محمد کے لیے ہوتی ہے. آپ کا بولنا ذاکر کی تائید ہوتی ہے کہ ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے. میں مصرع اتنا پڑھنے لگا ہوں، تم تو کیا یہ دیواریں بولیں پھر بھی داد تھوڑی ہے. مصرع بڑا ہے. اکبر کہتا ہے کھل جائیں میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ، لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ. اکبر کہتا ہے اوے تم خیبری ڈرپوک، میں حیدر کا ولی ہوں، میں بعد میں اکبر ہوں مگر پہلے علی. شاباش. انجنی ایک سیٹنگ نال نعرہ لواؤ، سیٹنگ نال سارے. جس بندے کو طاقت علی نے دی ہے دونوں ہاتھ بلند کرے. نجف تک آواز جانی چاہیے حیدری. تم خیبری ڈرپوک، میں حیدر کا ولی ہوں، میں بعد میں اکبر ہوں مگر پہلے علی ہوں، پہلے علی ہوں. 10 بندوں کی ٹولی آگے بڑھی. انہوں نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں. اکبر نے اچھا اگر ناراض نہ ہو جاؤ، 3 بندے جوانوں اگے آ جاؤ، مہربانی کرو. میں تسی بھی اگے آؤ جی، اگے آؤ جلدی کرو یار، کو ماحول بناؤ یار، مہربانی تہاڈی. اسی ایڈا سفر کر کے تہاڈے کول آ گئے. اگے آؤ پتر جلدی کرو. 10 بندوں کی ٹولی آگے بڑھی. بھائی جان میرے پاس سے لکھا جائے، میں تہاڈے واسطے پڑھتا تھا. انہوں نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں. اکبر نے کہا میں ہی تو جانتا ہوں. تو ہمیں شہزادے نے کہا میں ہی تو جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ قرآن دی قسم ہے اس بندے میں دکھی کرنا جڑا نہ بولیا. ہم کون ہیں؟ اکبر کہتا ہے معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو. شاباش 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 شاباش. تھوڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے. حسین دی ماں تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے. انہوں نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں. اکبر کہتا ہے جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم کون ہیں؟ اکبر کہتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو. معصوم سے مصرع سنی، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو. اکبر کہتا ہے معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو، تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو. جی بابا جی، جی بھائی جان، جی صدقے جاواں ناظم منبر. حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری. معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو. غازی عباس کی قسم ہے شاہ کوٹ میں نے مصرع پڑھا ہے اور ہزاروں کا پنڈار یوں کھڑا ہو گیا، مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر جائے اور کس کے شہنے دل میں اتر جائے. اکبر کہتا ہے معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو، مکار شرابی ہو، غلاظت پہ تنے ہو. معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو، تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو. اکبر کہتا ہے یاد رکھو تا حشر
حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی ڈرو گے۔ آپ جی حیدری، نوکر جو ہاں مالک بس دیر حیدری، تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے۔ آخری شے مصرے جی، بس تم میرے گھوڑے کی شبیہ سے بھی ڈرو گے۔ ایک بندے نے کہا مزید تھوڑا سا تعارف، اب مشکل مصرع پڑھنے لگوں اور مجھے اطمینان اتنا ہو گیا ہے، تم پہ یقین، ورنہ میں یہیں چھوڑ دیتا، میں ایک جملہ مصائب کا پڑھتا میں چلا جاتا۔ اب میں دل کی بات کرنے لگوں اور مجھے تم پہ اعتماد ہو گیا ہے کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی، اس لیے مصرع پڑھنے لگوں۔ اس نے کہا اور تعارف؟ اکبر کہتا ہے دادا ہے میرا دین کی تکمیل کا قبلہ۔ قرآن دی قسم ہے، اس بندے دی کیا بات ہے جڑا اس مصرے تے توقیر بھائی بولیا، اس بندے دی کیا ہی بات ہے۔ میں اس نو میدان محشر وچ اکبر دے سامنے سلام کراں گا۔ اس نے کہا مزید تعارف؟ اکبر کہتا ہے دادا ہے میرا دین کی تکمیل کا قبلہ، دادی میری توحید کی ترسیل کا قبلہ۔ نا 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 نا، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ تم کوشش کرو کہ ہم نے نہیں بولنا۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ، تیرا ہاتھ اکھڑے، پھر یوں بول جیسے بولنے کا حق ہے۔ اکبر کہتا ہے دادا ہے میرا دین کی تکمیل کا قبلہ، دادی میری توحید کی ترسیل کا قبلہ، ہے حسن میرا یوسفی قندیل کا قبلہ، ہے حسن میرا یوسفی قندیل کا قبلہ، اے جوتی ہے میرے باپ کی جبریل کا۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ ہے حسن میرا یوسفی قندیل کا قبلہ، جوتی ہے میرے باپ کی جبریل کا۔ اکبر کہتا ہے آ جائے یہاں عرش اگر کر دوں اشارہ۔ بھائی تیری بھی کیا بات ہے، تو میری بھی کیا بات ہے۔ جڑا تینوں پہ سنندا ہے تو تجھے میں سنندا، ہاتھ کھول ذرا، غازی دا واسطی تھوڑا جا فرنٹ تے بہ کے بولتے صحیح۔ اکبر کہتے ہیں آ جائے یہاں عرش اگر کر دوں اشارہ۔ کیوں؟ جو عرش پہ سردار ہے درزی ہے ہمارا۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ ایک جملہ مصائب کا تاکہ مجلس مالک آپ کو بابا جی سلامت رکھے۔ حسین کی امبش سب آپ کی دعا ہے، آپ کی دعاؤں سے پڑھ لیتا ہوں۔ آ جائے جہاں عرش اگر کر دوں اشارہ، جو عرش پہ سردار ہے درزی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن ذبح کر دیا۔ اس تو اتے کو مصائب ہوندہ ہے جو بندہ ہائے نہیں کر سکا، ہائے تو کرنی چاہیے تمہیں۔ کاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا۔ جو بندہ ہائے نہ کر سکے وہ معافی منگے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ان کوفے اور شام کے وحشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار دی۔ ہائے ہائے، صبر کا قرآن۔ آخری جملہ ذاکر صاحب کدھر ہیں؟ آ رہے ہیں؟ انہیں بلائیں، میں جا رہا ہوں، میں بسم اللہ کروں۔ صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار لی۔ ڈنگے والے میرے ایک سوال دا جواب دیو تو میں جا رہا ہوں۔ ڈنگے میں اگر کسی ضعیف باپ کا 18 سالہ بیٹا مر جائے
دسو بابا جی، جتنے بھائی جوان بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بالخصوص بیٹھے ہو، اگر کسی ضعیف بھائی کا بھائی جان جوان بیٹا مر جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے، کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے، کوئی اسے تسلی دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، کائنات کا پہلا غریب باپ ہے حسین، ادھر اکبر زین سے اترا، ادھر حسین اکبر کی لاش پہ آ رہا تھا، کسی نے غریب کو تماچا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ زخمی پہلو والی ماں رو کے کہتی تھی میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ آخری جملہ، مولا مولا تیرا پرسہ قبول کرے، حسین دی ماں تیرے آنسو قبول کرے، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ 17 قدم کے فاصلے پہ ذوالجناح کو پتہ چلا ہے میرا سوار مجھ میں نہیں ہے، اور 17 قدمہ دے فاصلے تھے، ایک کوئی نمی گل ہے، 17 قدم کے فاصلے پہ ذوالجناح کو پتہ چلا ہے میرا سوار مجھ پہ نہیں ہے، جو ہائے نہ کر سکے وہ معافی مانگے۔ گھوڑے نے حسین کی قدموں پہ سر رکھا، کہا میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے اترے ہو؟ غریب نے کہا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، مجھے امت کے خمس نے اتار دی۔ ہائے 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 ہائے، نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، مجھے امت کے بابا غازی عباس دی قسم ہے، جملہ رومن والا نہیں، جملہ ماتم والا ہے، تینوں سمجھ آ گیا تو بستر درو سے، نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، مجھے امت کے خمس نے اتار دیا ہے۔ ذوالجناح نے کہا چڑھا تجھے مدینے نانا کے پاس لے جاؤں، غریب نے کہا نانا آ گیا ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بقیہ ماں کے پاس لے جاؤں، حسین نے کہا اماں زخم گن رہی ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤں، غریب نے کہا بابا کوثر لے کے کھڑا ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بہن کے خیمے میں لے جاؤں، حسین نے کہا بہن در پہ ہے۔ گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بیٹ جو ہائے نہ کر سکے وہ معافی مانگے، تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤں، حسین نے کہا بیٹی آنے والی ہے۔ ذوالجناح نے کہا کوئی حکم، حسین نے کہا گردن جھکا، گھوڑے نے گردن جھکائی، غریب نے دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال کے رو کے کہا نانا آ گیا ہے، بابا آ گیا ہے، اماں آ گئی ہے، بہن در پہ ہے، بیٹی آنے والی ہے، میں زخمی اتنا ہوں میں تجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا، میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں، مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا، او میں مرنے سے پہلے